السلام علیکم۔ پچھلے حصے میں آپ نے دیکھا ایک ظالم بادشاہ جس کے ظلم سے رعایا کانپتی تھی، لیکن دربار میں ایک ایسا وزیر بھی تھا جو رحم دل اور نیک نیت تھا۔ وزیر نے بادشاہ کو بار بار سمجھایا کہ رعایا کی بددعائیں خطرناک ہیں، مگر بادشاہ اپنی ضد اور غرور پر قائم رہا، اور آخر کار وزیر نے خواب میں ایک ڈراؤنا اشارہ دیکھا کہ بادشاہ کا انجام قریب ہے۔ تو چلیے اس کہانی کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ رات کے اندھیرے میں بادل گرج رہے تھے۔ وزیر جاگ اٹھا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس نے خواب میں ایک سایہ دیکھا تھا۔ سایہ کہہ رہا تھا وقت قریب ہے۔ وزیر کے دل میں خوف بڑھ گیا۔ اگلی صبح محل میں شور سنائی دیا۔ رعایا دروازے پر جمع تھی۔ سب چیخ رہے تھے، جہاں پناہ بارش نہیں ہوئی، کھیت سوکھ گئے ہیں، جہاں پناہ بارش نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے کرسی پر بیٹھ کر غرور سے کہا، خاموش رہو۔ وزیر نے آہستہ کہا، یہ نشانی ہے۔ بادشاہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم مجھے کمزور دکھانا چاہتے ہو؟ وزیر نے جواب میں کہا، یہاں پناہ عاجزی دکھائیے۔ مگر بادشاہ ہنسا، میں بادشاہ ہوں، خدا نہیں۔ رعایا مایوس ہو کر واپس چلی گئی، مگر بھوک ان کے گھروں میں بسیرا کر چکی تھی۔ بچوں کی چیخیں گاؤں میں گونج رہی تھی۔ وزیر کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ کیا یہ انجام قریب ہے، مگر باہر لوگ روٹی کی ایک ٹکڑے کو ترس رہے تھے۔ بادشاہ نے گودام کے دروازے بند کر دیے۔ یہ غلہ صرف مال کے لیے ہے۔ وزیر نے کہا، جہاں پناہ، یہ رعایا کی محنت ہے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، چپ رہو ورنہ تجھے بھی سزا ملے گی۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ رات کو بادشاہ کے کمرے میں ایک سیاہ پرندہ آ بیٹھا۔ پرندہ خوفناک آواز میں بولا، ظلم کی جڑ کٹنے والی ہے۔ بادشاہ کانپ گیا۔ اس نے تلوار اٹھا لی۔ اگلی صبح رعایا غصے میں اٹھی۔ وہ ہتھیار لے کر قلعے کی طرف بھاگنے لگے۔ سپاہی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ فضا میں تلواروں کی جھنکاریں گونجنے لگی۔ وزیر نے سب کو روکنے کی کوشش کی، خدا کے لیے خون نہ بہاؤ، مگر کسی نے نہ سنی۔ محل کے دروازے ٹوٹ گئے۔ رعایا اندر گھس گئی۔ جنگ شروع ہو گئی، مگر وزیر دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا، جہاں پناہ، یہ رعایا آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ چیخا، سپاہیوں کو حکم دو کہ سب کو قتل کر دے۔ وزیر نے کہا، یہ قتل آپ کا تاج چھین لے گا، مگر بادشاہ اندھا ہو چکا تھا۔ دربار لڑک رہا تھا، خون بہہ رہا تھا، چیخوں کی گونج چاروں طرف پھیل گئی۔ وزیر نے بادشاہ کو پکڑ کر کہا، یہ وہی دن ہے جس کا خواب آیا تھا۔ بادشاہ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے بچا لو وزیر۔ وزیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جہاں پناہ، رعایا کا دل جیتنا تھا، تخت نہیں۔ باغی دربار میں داخل ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ دربار کی دیواروں پر سائے ناچ رہے تھے۔ سب بادشاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بادشاہ پیچھے ہٹنے لگا۔ بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ وزیر آگے بڑھا اور بولا، رک جاؤ۔ سب لمحے بھر کے لیے رک گئے۔ رعایا نے کہا، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ بادشاہ کا جسم لرزنے لگا۔ اچانک بادل گرجے، قلعے کی چھت ہل گئی، بارش برسنے لگی۔ رعایا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ بادشاہ زمین پر گر پڑا۔ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، مجھے معاف کر دو، مگر کوئی نہ رکا۔ رعایا نے اسے گھیر لیا۔ ایک بار ہوا، بادشاہ کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کا تاج زمین پر گر پڑا۔ دربار خاموش ہو گیا۔ صرف بارش کی بوندیں سنائی دے رہی تھی۔ وزیر آگے بڑھا۔ اس نے تاج کو اٹھایا۔ رعایا نے کہا، اب تم بادشاہ ہو۔ وزیر نے سر جھکا لیا، میں صرف خادم ہوں۔ رعایا نے شکرانے کے نعرے بلند کیے، مگر وزیر کے دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، کیا یہ سب میری کوشش تھی، یا وہ سایہ جو بار بار کہتا تھا وقت قریب ہے؟ وزیر نے تاج کو اپنے سامنے رکھا۔ اچانک پھر وہ سیاہ پرندہ کھڑکی پر آ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں سرخ جل رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ تو شروعات ہے۔ وزیر کانپ گیا۔ رعایا خوشی سے ناچ رہی تھی، مگر وزیر کی آنکھیں آسمان پر تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا میرا انجام بھی اسی راستے پر ہے؟ پرندے نے پروں کو جھٹکا دیا۔ کمرہ لرز اٹھا۔ وزیر نے آنکھیں بند کر لی۔ بارش رک گئی۔ آسمان صاف ہو گیا، مگر دربار میں ایک بوجھل سناٹا چھا گیا۔ رعایا مسکرا رہی تھی، مگر وزیر کا دل کانپ رہا تھا۔
اس نے تاج واپس تخت پر رکھ دیا اور آہستہ کہا، یہ امانت ہے، انعام نہیں۔ سب نے اس کی بات سنی، مگر پرندے کی سرگوشی اب بھی گونج رہی تھی۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وزیر نے اپنے قدموں کے نیچے خون کے دھبے دیکھے۔ کیا یہ انصاف ہے یا محض ایک اور ظلم؟ رعایا تو خوش تھی، مگر وزیر کا دل اب بھی بوجھل تھا۔ وہ تخت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک تخت خود بخود لرزنے لگا۔ سب چونکے۔ وزیر پیچھے ہٹ گیا۔ سیاہ پرندہ پھر بولا، طاقت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ رعایا حیران رہ گئی۔ وزیر کے دل میں خوف بڑھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا میری باری بھی آنے والی ہے؟ دربار میں روشنی مدھم پڑ گئی، مشعلیں بجھنے لگی، سب خاموش ہو گئے، صرف پرندوں کی آواز گونجی۔ ظلم ختم ہوا ہے، مگر کہانی ابھی جاری ہے۔ وزیر نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کے لب ہل رہے تھے۔ یا اللہ، میرا انجام خیر میں کرنا۔ رعایا نے خوشی کے نعرے بلند کیے۔ بارش دوبارہ شروع ہو گئی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر وزیر کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ پرندہ غائب ہو چکا تھا، مگر اس کے پر ایک کالی پنکھ زمین پر پڑی تھی۔ وزیر نے اسے اٹھایا، پنکھ پر خون لگا ہوا تھا۔ اس نے تاج اور پنکھ کو ایک ساتھ دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یہ اختتام نہیں، آغاز ہے۔ رعایا جشن منا رہی تھی، گاؤں میں روشنی ہو گئی، ہر دل میں خوشی لوٹ آئی۔ لیکن وزیر جانتا تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔